یقیناً یہ ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے۔ یہ بات ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جو پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ مزاج، محنتی اور دیانتدار تھے۔ یہاں کے بیشتر لوگ کھیتی باڑی یا مویشی پالنے کا کام کرتے تھے۔ انہی میں ایک بزرگ شخص حاجی نذیر بھی تھے جو اپنے ایمان، دیانت اور صاف گوئی کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ حاجی نذیر کے پاس 2 بکریاں تھیں جنہیں وہ اپنے بچوں کی طرح چاہتے تھے۔ ہر روز صبح وہ انہیں چراگاہ میں لے جاتے، گھاس کھلاتے اور شام کو واپس لا کر ان کے لیے صاف پانی اور چارہ رکھتے۔ ایک دن وہ حسب معمول بکریوں کو چارہ واپس گھر آئے، لیکن اگلی صبح جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کی سب سے پیاری بکری چنبیلی غائب ہے۔ حاجی صاحب نے پورے گاؤں میں تلاش کی، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن چنبیلی کہیں نہ ملی۔ وہ بہت غمگین ہوئے، جیسے کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو۔ گاؤں والوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ شاید بکری جنگل کی طرف نکل گئی ہو یا کسی درندے کا شکار ہو گئی ہو، لیکن حاجی نذیر کو یقین تھا کہ بکری چوری ہوئی ہے۔ انہوں نے گاؤں کے نمبردار کے پاس جا کر شکایت درج کرائی۔ نمبردار نے پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ اگر کسی نے بکری چرائی ہے تو وہ خود ہی واپس کر دے، ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ سب لوگ خاموش تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ چند دن گزر گئے، بکری کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے شفیق کی ماں پریشان حالت میں حاجی نذیر کے گھر آئی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا، حاجی صاحب مجھے معاف کر دیں، میرے بیٹے شفیق نے آپ کی بکری چرائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اسے قصبے میں بیچ کر موبائل خریدنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اب وہ بکری کو قصبے کے بازار میں لے گیا ہے۔ حاجی نذیر یہ سن کر غصے سے لال پیلے ہو گئے، لیکن انہوں نے خود پر قابو پایا۔ انہوں نے گاؤں کے چند معزز افراد کو ساتھ لیا اور قصبے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بازار پہنچے تو واقعی شفیق ایک کونے میں کھڑا بکری بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ حاجی نذیر خود آ گئے ہیں تو مجمع لگ گیا۔ شفیق کا رنگ فک ہو گیا، وہ رونے لگا اور حاجی صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ حاجی صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، شیطان کے بہکانے میں آ گیا تھا، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ حاجی نذیر کی گہری سانس لی اور شفیق کو خاموشی سے اٹھایا۔ انہوں نے اس سے کہا، بیٹا جو ہوا وہ بہت برا تھا، چوری گناہ ہے اور گاؤں کے بیٹے اگر ایسے کام کریں گے تو ہمارا معاشرہ کیسے چلے گا؟ مگر تم نے اپنی غلطی مان لی، یہ بہت بڑی بات ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی کسی کا حق نہیں مارو گے۔ شفیق نے وعدہ کیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ حاجی نذیر نے اتنے بڑے جرم پر معاف کر دیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہی ان کی بڑائی ہے۔ گاؤں واپس پہنچنے پر حاجی نذیر نے سب کے سامنے اعلان کیا، ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اگر کوئی اپنی غلطی مان لے اور اصلاح کی نیت کرے تو ہمیں اسے معاف کرنا چاہیے۔ ہمیں نفرت نہیں، محبت سے معاشرہ بنانا ہے۔ یہ واقعہ گاؤں میں ایک مثال بن کر شفیق نے واقعی اپنی زندگی بدل لی۔ وہ اب ہر وقت حاجی نذیر کے ساتھ کام کرتا، بکریوں کی دیکھ بھال کرتا اور دوسروں کی مدد کرتا، اور چنبیلی وہ پہلے سے زیادہ پیاری لگنے لگی۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ چوری جیسے برے کام کے انجام شرمندگی ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی غلطی تسلیم کر لے اور توبہ کرے تو اسے معاف کرنا چاہیے۔ محبت، برداشت اور معافی جیسے جذبات معاشرے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔